آج سے چند روز پہلے محسن نقوی صاحب کے ایک بیان کے بعد پاکستانی سیاست کے اندر ایک بھونچال ہے، اور یہ بھونچال ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد یا جس کا نقطہ آغاز محسن نقوی کا ایک سٹیٹمنٹ تھا۔ محسن نقوی نے جو کچھ ایکچول میں پاکستان سارے میں ہو رہا ہے اسی کی ایک جھلک دی ہے۔ جھلک دینے کی انہیں ضرورت کیوں پیش آئی یہ مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ اسی نظام کی وہ خود نمائندگی کرتے ہیں، اس کا ایک تگڑا طاقتور قسم کا مہرہ ہے، اور جو چیزیں پاکستان میں ہلتی ہیں، ڈیسیژن میکرز ہیں، اس کا ایک سینٹرل پلر کے طور پر ویکٹ کرتے ہیں، کیونکہ انٹیریئر منسٹری کے بغیر جو بہت ساری کارروائیاں ہوئیں پاکستان میں، جیسے 26 نومبر پی ٹی آئی بہت شور مچاتی ہے، تو 26 نومبر انٹیریئر منسٹر کے بغیر ہو نہیں سکتا نا۔ 26 نومبر یا کوئی اور واقعہ اگر کشمیر میں کچھ ہوا یا راولہ کوٹ کے اندر ایکشن کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بھی انٹیریئر منسٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوال اکثر یہ اٹھایا اب جاتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر کو یا محسن نقوی کو یہ بیان اب دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کے فوراً بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو انڈورس بھی کر دیا۔ تو کیا اس سے مراد یہ لی جائے کہ جو فروری 2024 کو ایک ہائیبرڈ پلس پلس ماڈل کریٹ کیا گیا تھا اس سے ان کی بس ہو گئی ہے، ہاتھ کھڑے ہو گئے، بس اب اور نہیں، کافی ہو گیا، ہم جو کچھ کر سکتے تھے کر لیا، اب یہ چل نہیں رہا، یہ والی سٹیج آ گئی ہے کہ بس اب آگے بڑھنا ہے، اس سے کام گزارا نہیں ہے ہمارا؟ کیونکہ جس چیز کو انہوں نے چھیڑا ہے اگر تو ایکچول اس کا امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں تو پھر تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی موجودہ شکل میں جہاں جہاں موجود ہیں وہ رہ نہیں سکتے، اور جو وہ رد عمل دیں گے وہ رد عمل یہ سنبھال بھی نہیں سکیں گے جنہوں نے یہ سیٹ اپ بنایا، کیونکہ عام طور پر ایک ساتھ ہوتا تھا فریق تو دوسرا متبادل انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا تھا، یا ایک مخالف ہے ایک ساتھ ہے اس کو چھوڑتے تھے تو وہ پکڑ لیتے تھے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی طریقے سے عدل بدل کرتے رہے، جب ان دونوں کو ڈمپ کیا تو پی ٹی آئی آ گئی، اب پی ٹی آئی بھی اندر ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی مخالف بنا لیا جائے، تو ایک فریق تو ساتھ رہنا چاہیے۔ آپ کسی ٹیکنوکریٹ کو بھی لا کے بٹھانا چاہیں یا محسن نقوی کو ہی پرائم منسٹر کی کرسی پر بٹھانا چاہیں، پھر بھی کسی ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ ضروری ہے۔ پی ٹی آئی بھی مخالف ہو، نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پہ ہو، مولانا فضل الرحمان بھی نعرے مار رہے ہو، تو پھر سنبھالا نہیں جائے گا۔ سنبھالنے کے لیے بیساکھیاں ضرور چاہیے ہوتی ہیں، تو ابھی بیساکھیاں فی الحال میرے دانست میں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں، یا تو اسی تنخواہ پہ گزارا کر لیں یا کچھ ایسا رد و بدل کر لیں کہ جس سے ساروں کے لیے قابل قبول حل نکل آئے۔ ہوگا کیا ابھی میرے لیے کہنا بہت ہی مشکل ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ کشمیر میں صورتحال بہت خراب تھی، لوگ ووٹ ڈالنے آ نہیں تھے رہے، کوسچن کر رہے تھے ریٹ آف دی اسٹیٹ کو۔ راولہ کوٹ میں جو کچھ ہوا بہت ساری چیزیں ہم نے رپورٹ بھی نہیں کی، تو اس کے لیے یہ بہت اچھی ڈسٹریکشن ہے کہ نون لیگ اس کی طرف پیپلز پارٹی کی طرف انگلی اٹھا کے کہے وہ چور ہے، اور پیپلز پارٹی ساری جو ہے وہ انگلی اٹھائے اور وہ نون لیگ کی طرف ہاتھ کرے اور وہ کہے کہ نہیں یہ چور ہے۔ سارا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، ابھی اس کو شاید 2 4 5 6 روز لگیں گے تو پھر ہمیں اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، لیکن شاید سب کے ہاتھ میں وہ جو کھلے کارڈ ہوتے تھے نا آپشنز کے، وہ آپشنز کے اتنے آسان کارڈ اب کسی کے ہاتھ میں ہیں نہیں۔ ملک کے حالات یہی ہیں کہ سارے جو نوجوان نسل خاص طور پر جس کو کاکروچ کی آج کل انڈیا والی اس موومنٹ کے بعد پاکستان میں بھی تشبیہ دی جاتی ہے، پڑھی لکھی یوتھ جو ان امپلائڈ ہے، جس کے پاس اپرچونٹی کوئی نہیں ہے، وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کا مایوسی کا شکار ہے کیونکہ اس کے پاس روزگار نہیں ہے۔ ماں باپ نے ساری عمر کے وسائل لگا کر بچے کو پڑھایا، گریجویٹ کیا، ماسٹرز کروایا، اور اس کے بعد نوکریاں نہیں ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں لے کے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ وہ یوتھ جو ہے جس کے اندر غصہ بھی ہے اور وہ اس سسٹم کو، اس رولے کو، اس دھاندلی کو ماننے پہ بھی تیار نہیں ہے، وہ ہمیں بھی کوسچن کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جن کو منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو بھی کوسچن کرتے ہیں، ان کی لیجیٹیمیسی کو کوسچن کرتے ہیں کہ کیا آپ صحیح سے منتخب ہو کر آئے ہیں تو پھر آپ ہمارے مسائل کا حل کیوں نہیں دیتے؟ وہ نوجوان جو ہے وہ ایکچولی تو وہ موور اینڈ شیکر وہی ہے۔ ابھی ہم سمجھ لیں اس کو تو اچھا ہے، سال 6 مہینے اور تاخیر کر دی تو ہمیں اور زیادہ مار پیٹے گی۔ آپ کو ایک تازہ تھوڑا سا دہرانے کی خاطر کہ کیا ہوا، کس نے کیا کہا، محسن نقوی صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے ان بیانات کا پہلے حوالہ دے دوں پھر آگے چلتے ہیں، دکھائیے گا جی۔ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے، حل ایک ہے، آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی یہ کام نہیں ہوگا۔ اس نظام کو ریسیٹ کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا ہر پولیٹیکل پارٹی سے، ایک کمرے میں بیٹھنا پڑے گا۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، یہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے، دیر از سم پرابلم جو اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہا۔ یس، گڈ گورننس از quintessential فار پاکستان۔ If that good governance requires an administrative reset, then let that be happen۔ اس میں بڑی کلیئر ہے دونوں سٹیٹمنٹ میں، کوئی آپ کو ابہام نظر نہیں آئے گا۔ شرجیل میمن نے جو کچھ آج کہا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ صرف شرجیل میمن نہیں کہہ رہے، بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بہت سارے نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں۔
نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرف انگلی اٹھا رہی ہے, پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرف انگلی اٹھا رہی ہے. بہت پرفیکٹ سچویشن ہے جس میں اگر اصل مسئلوں سے توجہ اٹھانی ہو تو یہ کھیل لیں چند دن اور, لیکن دین واٹ. سنیے گا شرجیل میمن کیا کہہ رہے ہیں. 2024 کے انتخابات کی تاریخ کو دہرایا گیا کشمیر کے انتخابات میں. وہ فارم 47 کی حکومت تھی, یہ فارم 47 پلس کی کارروائی تھی. فارم 47 کی حکومت جو کہ پنجاب میں اور وفاق میں اس وقت حکومت کر رہی ہے, جو چیف منسٹر صاحبہ تھیں یا پرائم منسٹر صاحب تھے یا میاں نواز شریف صاحب تھے, یہ اپنی سیٹیں نہیں جیتے تھے. وفاقی حکومت کی الٹی گنتی گننے کا وقت اب شروع ہوا جاتا ہے. وفاقی حکومت پہ ڈاکہ ڈال دیا, پنجاب حکومت پہ ڈاکہ ڈال دیا, اب وہ کشمیریوں کے حق پہ جو ہے ڈاکہ ڈالنے کی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بار ان کو ہر چیز ہضم ہو جائے گی, اس بار ہضم نہیں ہو سکے گی. یہ بیانات کے ساتھ ساتھ وہ جو کاکروچ کی آج کل بار بار گردان دہرائی جاتی ہے, تو ایک فیض احمد فیض نے ایک نظم لکھی تھی, اس کے میں پوری تو نہیں پڑھتا, چند ایک مصرے پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے تھے وہ اسی طرح کے کاکروچز کے لیے تشبیہ جن کو آج دی جا رہی ہے ان کے لیے انہوں نے لکھا تھا, یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی, زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا, جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی. بالکل اینڈ پہ آ جاتا ہوں. یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے مظلوم مخلوق کہ اگر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے. یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں, یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں. کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے, کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے. تو فیض نے بیسیکلی انہی کاکروچز کے لیے یہ نظم لکھی تھی. تو ہم ان سے بہت دور نہیں ہیں اس صلاح سے, صرف کوشش کریں کہ سارے مل کر اس کا کوئی تدارک کرنے کی, کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں. نہیں تو بلوچستان دیکھوں, کے پی دیکھوں, اب آزاد کشمیر دیکھوں, جہاں میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اتنی چنگاریاں پھینکی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو ہی جائے, اس کو بجائے بجھانے کے جلانے کی پوری کوشش کی ہے. تو کچھ خوف خدا کر کے ہم معاملات کو درست سے بڑھانے کی کوشش کریں. ہمایوں محمد صاحب, کشمیر کا الیکشن نقطہ آغاز ہے سر, یہ جو پاکستان کی موجودہ اوورال سچویشن ہے اس نے کچھ جھنجھوڑ دیا لوگوں کو کہ ہم ایک نئی بحث کھولی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے عمران خان کا ایک انٹرویو یاد آ رہا ہے, مجھے یاد نہیں ہے کہ اینکر کون تھا یا کس نے لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے کسی بھی نظام میں آپ آصف علی زرداری صاحب یا میاں نواز شریف صاحب کو بٹھا دو, وہ نظام فیل ہو جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کو آپ یو کے اندر پرائم منسٹرشپ دے دو, 5 سال کے اندر یو کے جو ہے نا قرض دار ہو جائے گا اور پاکستان سے قرضہ مانگے گا. یو کے آج کل اپنے وزیر اعظم انہوں نے خود ہی منتخب کیا, نہیں کیا, تم یہ کچھ ہی کہہ رہے ہیں. میں وہ بتا رہا ہوں. نمبر 2, انہوں نے اس وقت کہا تھا 2022 میں جب ان کو ایک غلط طریقے سے وہ سائفر جس کے بارے میں اس زمانے میں سب کہتے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اس کی بیسس پہ جب نکالا جا رہا تھا تو انہوں نے باجوہ صاحب کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ جنرل صاحب آپ ہمیں ہٹا تو رہے ہو, آپ سے معیشت نہیں سنبھلے گی. آج 4 سال بعد ہمارے جو سب سے پاورفل منسٹر ہیں انکلوڈنگ پرائم منسٹر, ان سب میں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی کہنا ہے, سب سے پاورفل ہیں. انہوں نے بھی اس چیز کا کہا ہے کہ یار یہ چیز بالکل فنش, ختم. اور یہ ان کو احساس اس لحاظ سے ہوا ہے کہ جس وقت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نکالا تھا تو آواز آئی تھی کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا ہے, آواز آئی تھی کہ $100 بلین کے معاہدے ہونے والے ہیں, آواز آئی تھی کہ معیشت ایک دم اڑنے لگی ہے, پاکستان اڑان, اور یہ اڑان اور وہ اڑان آج میرے خیال میں وہ کسی زمانے میں یہاں ایک بس سروس ہوتی تھی اڑان, وہ بھی نہیں رہی تھی, آج انہوں نے وہ کام کر دیا ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے, اور میں وجہ بڑا سمپل ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سن لیں, یہ ظلم کا نظام ہے, یہ چل نہیں سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, یہ ظالم لوگ ہیں, یہ ظلم کر رہے ہیں, کیسے چلے گا؟ آپ مجھے بتا دیں, اللہ تعالیٰ کا نظام جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, کفر کا چل سکتا ہے, یہ لوگ کیسے چلا سکتے ہیں ظلم کر کے؟